بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے ساری زندگی جب سے لٹریچر کی وادی میں قدم رکھا ہے تو اردو ادب میں ایک شخص جو ہر حال میں غالب رہا اور اس کو مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں. اور کیا نام ہے اس کا، رشید احمد صدیقی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 3 ہی بڑے تحفے ہیں مغلوں کے: تاج محل، اردو زبان اور مرزا غالب. عبدالرحمن بجنوری نے بھی محاسن کلام غالب میں کچھ اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا. اس نے کہا ہے کہ ہندوستان کی 2 ہی لامحی کتابیں ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب. غالب کی مختلف شرح ہوتی رہیں، کلام غالب کو پڑھا جاتا رہا، کلام غالب کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی رہیں اور بڑے سارے شارحین نے اس پر کی، شمس الرحمان فاروقی ہو یا دیگر لوگ ہوں اور مومن الرحمان صاحب ہوں، دیگر لوگ ہوں. غالب پر بہت لکھا گیا اور پڑھا جا رہا ہے، غالب صدی منائی جا رہی ہے، بڑا کچھ ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ غالب کا جو تناظر حالی نے پیش کیا یادگار غالب میں، اسی کے تناظر میں ہی غالب کی شرح لکھی گئی. یعنی کہ ان کو مغربی شاعروں، مغربی شاعری کے پس منظر میں ہی دیکھا گیا، جبکہ ہمارے ہندوستان کا کلچر، تہذیب، ثقافت ایک مختلف تھی. تو یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ بڑا شاندار ایک اسکالر ہے ہمارے، اور رہے استاد تھے بڑے ہی. اور میرے استاد محترم ڈاکٹر تبسم کشمیری صاحب ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. پروفیسر جیلانی کامران میرے کالج شالیمار کالج کے پرنسپل بھی رہے. انہوں نے جو یہ کتاب لکھی ہے غالب کی تہذیبی شخصیت، یہ بڑی مختصر سی، کوئی میرا خیال ہے کہ 80 صفحے کی کتاب ہے، لیکن اس میں انہوں نے ان مباحث کو ذکر کیا، ان باتوں کا ذکر کیا جو غالب کا عام کیا بلکہ خاص بھی نقاد اس وادی میں قدم نہیں رکھتا. تو وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں جو میں نے محاکمہ یا چھوٹا سا تبصرہ لکھا، اس کو سنیے گا. ارے ہمارا مرزا غالب ایسا بھی ہے. مرزا غالب کو بابا فرید، بلے شاہ اور میاں محمد بخش کے قبیلے میں رکھا جائے، یہ اس کتاب کا نچوڑ ہے جو پروفیسر جیلانی کامران نے غالب کے حوالے سے لکھی ہے. پروفیسر جیلانی کامران اپنے عہد کے ممتاز نقاد تھے. پروفیسر جیلانی کامران گورنمنٹ شالیمار کالج لاہور کے پرنسپل بھی رہے. مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ پرنسپل آفس میں لگی ان کی تصویر مجھ سے ہم کلام ہے. پرنسپل آفس میں مختلف تصویریں لگی اور جیلانی کامران صاحب کی بھی لگی ہوئی ہے. استاد محترم ڈاکٹر تبسم کشمیری صاحب نے گزشتہ دنوں شالیمار کالج لاہور میں ہونے والے شورا فاق سیمینار دبستان لاہور میں کہا تھا کہ جیلانی کامران کی تنقیدی اور تخلیقی خدمات کو بری طرح نظر انداز کیا گیا ہے. ان کی اس بات کے بعد میں نے پروفیسر جیلانی کامران کی یہ کتاب کالج لائبریری سے حاصل کی. 80 صفحات پر مشتمل یہ کتاب غالب شناسی کے حوالے سے عجب تازگی اور لطافت لیے ہوئے ہے. پروفیسر جیلانی کامران کی علمی ثقافت اور ان کی غالب کی فکر پر گہری نظر ایک حرف سے عیاں ہے. اس کتاب میں غالب کی شخصیت و فن کے ان پہلوؤں کو زیر بحث لایا گیا ہے جو عمومی طور پر ہمارے ناقدین کا میدان نہیں. مرزا غالب کو غالب بنانے میں ان کے شاگرد حالی کی یادگار غالب کا بڑا اہم کردار ہے. اور ہم لوگ بھی کبھی کبھی، ہمارے اساتذہ بھی اردو کے خاص طور پر یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا حالی جیسا شاگرد دے. یادگار غالب کی وجہ سے مرزا غالب کے فن کو مغرب کے تناظر میں دیکھنے کے رواج پڑا، کیونکہ سب سے پہلے حالی نے غالب کو مغربی شعراء کے تناظر میں پیش کیا. اردو کے پیشتر نقاد اسی رو میں بہتے چلے گئے. غالب کے جتنے ناقدین تھے انہوں نے اسی کو سند مانا اور اسی کے تناظر میں کلام غالب کو دیکھا. اس کی وجہ سے غالب کی تہذیبی شخصیت گم ہوتی چلی گئی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ غالب کے فن کو ان کے تہذیبی پہلوؤں کے ذریعے پہچانتے. غالب کی فکر و فلسفہ پر شیخ محی الدین عربی کے گہرے اثرات ہیں. ان کا فکری دائرہ داتا علی اجمیری کی کشف المحجوب سے بھی قربت رکھتا ہے. غالب کی فکر کی انہی گوشوں کو مختصر پیرائے میں پروفیسر جیلانی کامران نے بیان کیا. پروفیسر جیلانی کامران نے غالب شناسی کا عجب رنگ اور انداز اختیار کیا جس کو پڑھ کے غالب کی شاعری کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے. غالب کے فکری کینوس کی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. غالب کی ماضی کے فلسفے پر بھی عمیق نظری کا ادراک ہوتا ہے. یہ سچ ہے کہ غالب کے فکر و فن اور فلسفہ کو سمجھنے کے لیے ان کی شخصیت کے تہذیبی پہلوؤں پر غور کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. غالب کو اگر ہم سودا، ذوق، مومن اور ظفر کے مقابل لائیں گے تو یہ شاید غالب کے فن کو مقید کرنے والی بات ہوگی. یعنی کہ جیلانی صاحب کا یہ دعویٰ ہے یا ان کی تنقیدی نقطہ نظر ہے کہ غالب کو اس کے تناظر کے برابر آپ نہیں لا سکتے.
ان شعراء کے۔ حقیقت یہ ہے کہ غالب کی فکر و فلسفہ اس عہد کے اور قبل از عہد کے نامور فلاسفر کی فکری جہتوں سے معمور ہے۔ غالب کی ہر غزل مخصوص تناظر میں لکھی گئی، ہر غزل میں ایک خاص شعر ہے جو اس غزل کی مجموعی فضا کو بیان کرتا ہے۔ غالب کا عہد، اس کا انداز، اس کا فکری رشتہ، تہذیبی رنگ کب کا برصغیر سے ختم ہو چکا، لہٰذا اب غالب کی شاعری کو سمجھنے کے لیے اس دور کی تہذیب اور معاشرت کا ادراک ہونا ضروری ہے۔ پروفیسر جیلانی کامران نے غالب کی فکری تفہیم کے اس نقطہ نظر کو چند مثالوں سے واضح کیا ہے۔ انہوں نے مغلیہ دور کے چند مصوروں کی تصاویر کا حوالہ دے کر غالب کی تہذیبی شخصیت کو منفرد تفہیم عطا کی ہے۔ مثلاً انہوں نے ایک مصور حضرت میاں میر کی درگاہ کا فوٹو بناتا ہے، تصویر بناتا ہے، اس میں عورتیں کنویں سے پانی بھر رہی ہیں، گاؤں ایک دکھایا گیا ہے، پرندے دکھائے گئے ہیں۔ تو اس کا پوری انہوں نے بیان کی کہ اگر اس تصویر کو اس تناظر میں نہ دیکھا جائے تو یہ تفہیم ممکن ہی نہیں ہے۔ اور غالب کی بہرحال پروفیسر جیلانی کامران کی یہ کتاب اپنے اندر منفرد انداز لیے ہوئے ہے، اور غالب کے محبین کے لیے اس کتاب میں ایک الگ جہاں آباد ہے۔ غالب کے فکر و شاعری کے کوچے میں سرگردہ رہنے والے نقادوں کے لیے نئی روشنی کی خبر اس میں موجود ہے۔ افسوس کہ جیلانی کامران صاحب کی شخصیت کو بھی ہمارا مذہبی جمود کھا گیا، اور ان کی جو کتب ہیں بقول ڈاکٹر تبسم کشمیری صاحب اور میرے استاد محترم اختر میرٹھی صاحب بھی ان کا بڑی محبت سے ذکر کرتے تھے، ان کی جو شخصیت ہے اس کو دوبارہ سے، ان کی جو کتب ہیں اور تخلیقی کام ہے ان کو دوبارہ سے آنا چاہیے۔ میں دو چار شعر غالب کے اسی تناظر میں پڑھتا ہوں۔ دیکھیے، کہتے ہیں غالب کے عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا، یہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، اور نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، اور دل ندا تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دعا کیا ہے۔ اب غالب کی یہ جتنے شعر اسی طرح تو ہیں، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود شعر سنیے گا۔ قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، اور آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ اور یہ یعنی کہ غالب ہستی ہے نہ کچھ عدم ہے، غالب آخر تو کیا ہے اے نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ غالب کی فکر کے وہ ہیں جن میں شیخ محی الدین ابن عربی اور صوفیاء کے پرتو نظر آتے ہیں۔ کس پردے میں ہے آئینہ پرواز ہے خدا، رحمت کے عذر خواہ لب بے سوال ہے۔ اور آگے کہتا ہے ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام ہلکا دام خیال ہے۔ اور اس کے بعد بڑے سارے اسی طرح کے، پاتا ہوں اس سے داد کچھ اپنے کلام کی، روح القدس اگرچہ میرا ہم زبان نہیں۔ اور اس کے بعد ایک دو شعر اور دیکھیے غالب کے اسی تناظر میں جو ہمارے پروفیسر جیلانی کامران صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ اسے کون دیکھ سکتا ہے کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ تو یہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، ایک کھیل ہے اور رنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ تو یہ کچھ اشعار اور کچھ فکری جہتیں میں نے غالب کی بڑے مختصر وقت میں بیان کی، لیکن میری خواہش ہے اب بڑی کہ جیلانی کامران صاحب کی جتنی تخلیقی اور تنقیدی کام ہے ان پر پری گرد کو جاننا چاہیے، تاکہ اس طرح کا نئی جہتیں اور نئے تناظر ہمارے سامنے آتے رہیں۔ بہت شکریہ۔